میرے اللہ سے کہے مولا میرا کام صرف ہاتھ ہلانا ہے، اے اللہ میرا کام صرف ہاتھ ہلانا ہے، تو کریم ہے میرے کام بنا دے۔ اور رب کعبہ کی قسم نماز سے کام بنتے ہیں، نماز سے مسئلے حل ہوتے ہیں، نماز سے مشکلیں دور ہوتی ہیں۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، گدھا مر گیا حج کو، اب کیا کریں؟ سفر والوں نے کہا سامان بانٹ لیتے ہیں، کہا نہیں تو میں اس کو نماز کے ذریعے زندہ کراؤں گا۔ کہا کیا بات کرتا ہے؟ کہا میرا رب قیامت کے دن اس کو زندہ کرے گا؟ کہا ہاں کرے گا۔ تو فرمایا میں اس کو نماز کے ذریعے زندہ کروں گا، نماز کے ذریعے زندہ کروں گا۔ اب نماز پڑھی خوشو خصوصیان سے، اور پھر پڑھی، اور پھر اللہ سے عرض کیا مولا مسافر پردیشی ہوں، تو شہنشاہ کریم ہے، جو گڑ گڑا کے دعا مانگی۔ یاد رکھیے گا تسبیح خانے میں ایک مشق کرنی آخری عشرے میں، مجھ سے وعدہ کریں میں آپ سے وعدہ کروں گا کہ میں بھی کروں گا، ہم سارے محتاج طالب علم ہیں، تسبیح خانے میں ایک مشق کرنی ہے۔ یہاں دعائیں مانگنی نہیں ہے، یہاں دعائیں پڑھنی نہیں ہے، یہاں دعائیں مانگنی ہے، اور پڑھنے اور مانگنے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ ذرا اگر مانگنا سیکھنا چاہتے ہو، جو چوراہوں پہ کھڑے سائل ہیں، بھکاری ہیں، ان کی آنکھیں سائل منگتی، ان کے پاؤں لباس منگتے، ان کے جسم منگتے، ان کے بول منگتے، ان کے کشکول منگتے، ان کے ہاتھ منگتے، ان کے کپڑے منگتے، ان کی چال ڈھال کال منگتے۔ اللہ سے ایسے ہی مانگنا سیکھنا ہے۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم تو دعائیں مانگتے نہیں ہیں۔ درست پاک پڑھیں۔ وہ سوال یہ پوچھنا ہے اے دل تو یہ بتا، جس نماز سے تجھے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا یقین کیسے کر لیا ہے؟ اے دل تو بتا، جس نماز سے تجھے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا یقین کیسے کر لیا؟ اے دل تو بتا، جس نماز سے تجھے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا کیسے یقین کر لیا؟ جو نماز، آج ایک لفظ کہہ رہا ہوں سدا یاد رکھیے گا، اور دن میں 3 دفعہ اپنے من سے پوچھنی ہے آج کے یہ بات، پوری دنیا کی جہاں میری آواز جاری ان سے بھی میں بھی اپنے من سے 3 دفعہ پوچھنا ہے، اور یہ 40 دن یہ عمل کرنا ہے جو آج عمل بتا رہا ہوں، اور 40 دن کے بعد حسب توفیق کچھ پیسے ایسے ضرورت مند کو دینے ہیں جو منگتا پیشہ ور نہ ہو۔ یہ ایک سوال پوچھنا ہے اپنے سے، اور دن میں 3 دفعہ پوچھنا ہے، کسی بھی وقت وقفے سے پوچھ لیں وہ سوال کیا پوچھنا ہے، وہ ذرا سن لیں۔ آخری عشرے کے لیے کہیں الحمدللہ، کہیں اللہم لک الحمد ولک الشکر، کہیں اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے بے شمار لوگوں نے کہا کہ مختلف جگہوں پہ قیام کرتے تھے، نہ دن کو کوئی سکھانے والا ہوتا تھا، نہ کوئی پوچھنے والا ہوتا تھا، موبائل اور گپ شپ کر کے اعتکاف کر کے آ جاتے تھے۔ جب سے تسبیح خانے آئے ہیں پتہ چلا ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کے یہاں محبت دی جاتی ہے، ماں باپ سے بڑھ کے یہاں شفقت دی جاتی ہے، اور ماں باپ سے بڑھ کے یہاں احساس اور احترام کیا جاتا ہے۔ پر ہم احترام لینے کے لیے نہیں آئے، ہم فقیر بن کے آئے ہیں۔ جو فقیر ہے وہی تاج سجا کے جاتا ہے، جو عہدہ اور مقام لے کے آتا ہے میرا اللہ کہتا ہے جا خالی کر کے تجھے بھیج دیا۔ ہم فقیروں کو سنبھالتے ہیں، یقین سے کہہ رہا ہوں۔ آپ نماز کو، اور ایک عمل بتاتا ہوں جو نماز کے دوران نہیں چھوڑنا، میں بتاتا رہتا ہوں، جو بندہ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی پڑھے، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، یہ 5 بول جو پڑھے گا کبھی گھٹنوں کا مرض، کمر کا مرض، پٹھوں کا مرض، گردن کا کھچاؤ، جسم کی کمزوری، لولا لنگڑا پن، کبھی اپاہج، بسترے بنجے اور بندے کا محتاج، اللہ اس کو نہیں بنائے گا، انشاءاللہ نہیں بنائے گا۔ میں نے جب سے یہ بتانا شروع کیا ہے مجھے شمار لوگ کہا کہ ہم نے گولیاں بھی چھوڑ دی ہیں، دوائیں بھی چھوڑ دی ہیں، اور ہم نے یہ لفظ پڑھا ہے۔ اس لفظ کا اہتمام، اس وظیفے کا اہتمام کیجئے گا۔ رکوع، آپ کو تسبیح خانے میں رکوع کا موقع زیادہ ملے گا، نفل کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، تراویح کی وجہ سے، اور مختلف معمولات کی وجہ سے رکوع کا موقع زیادہ ملے گا۔ یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کر لیں، آئیں میرے ساتھ مل کے پڑھیں، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، اللہ اکبر، حمدن کثیرن طیبا، 3 دفعہ دہرائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ چیز میں کہہ رہا ہوں اللہ اور ہاں اس کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا 13 فرشتے دوڑتے ہیں جب یہ بندہ پڑھتا ہے۔ کتنے فرشتے؟ 13 فرشتے دوڑتے ہیں اور اس کا ثواب لکھتے ہیں، اور ہر فرشتہ کہتا ہے میں اس سے زیادہ لکھوں، میں اس سے زیادہ لکھوں، میں اس سے زیادہ لکھوں، اور قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں ہوں گی لوگ رش کریں گے، کوئی نبی ہے، کوئی پیغمبر ہے، کوئی پہنچی سرکار ہے؟ میں نہیں، آقا کملی والے کا وہ ادنا سا امتی ہے جو اپنی رکوع سے اٹھتے ہوئے پڑھتا تھا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔
दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई, सेहत भी मिल गई, वजन भी बढ़ गया, और अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की अजमत के तराने भी सुभान अल्लाह जुबानों पे जारी हो गए। अब हम चलते हैं रुकू की तरफ, क़याम की तरफ, नहीं सजदे की तरफ। फरमाया जो सजदे की दो सजदों के दरमियान में उठते हुए पढ़ेगा अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी, ओहो, इसमें जो मिलता है अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी, बस सेकंड लगता है। फरमाया जितने बड़े पहाड़ लेके आया, कहता है जा माफ मगफिरली वरहमनी, कहता है तूने बहुत जुल्म किया अपनी जानों पे, माफ भी किया, रहम भी किया, वआफ़िनी, जा तेरी जिंदगी में आफियत के, खैर के, सुकून के, खुशियों के, बरकतों के, राहतों के, बेटे के, दौलत के, इज्जत के दरवाजे खोल दिए। ये छोटी सी दुआ दो सजदों के दरमियान अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह ने मौका दिया है। और फिर एक और मौका मिलेगा आपको, आखिरी अशरे में ये मोती हम चुनते रहेंगे। एक और मौका मिलेगा नमाज के लिए जब सफ़ें दुरुस्त हो रही हों, बड़ा कीमती मौका है। और मैं दो मौके ऐसे हैं जब दुआएं कबूल होती हैं जिनकी दुआओं में कोई शक करे तो अल्लाह नाराज हो जाता है। क्या हो जाता है? एक उस वक्त जब जिहाद के लिए सफ़ें दुरुस्त हो रही हो, जवान तेरी आंखों में नींद है, इश्क मस्ती के साथ साथ किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, जवानी का फिदा उस वे के जिसने दी जवानी को। अरे लोगों देखो ये क्या कर रहा है कि किसी मरने वाले पे मर रहा है। अब मैं वो शेर शुरू हो जाएंगे। अब तेरी आंखों में खुमार है, सुरमा समझ के आपको आंखों में दी जगह, आंखों समझ के आंसू समझ के आंख से मुझको गिरा दिया। क्या लफ्ज है, बात बोले, क्या कह रहा था? दो जगह ऐसी हैं जहां नमाज की कबूलियत, और जो यकीन न करे रब नाराज होता है। एक जब जिहाद के लिए सफ़ें दुरुस्त हो रही हो, अब एक जब कहा जाए सफ़ें दुरुस्त करें नमाज के लिए, तकबीर हुई, ये चंद लम्हे कबूलियत के हैं। मांगो टूट के मांगो, मांगो टूट के मांगो, हाथ उठाना जरूरी नहीं, दिल के अंदर तकबीर के जवाब देते हुए। और फरमाया जब मुकब्बिर कहते हैं ना कद कामतिस सलाह, फरमाया वो लम्हा मोहर का होता है, स्टैंप का होता है। अब जो मनवाना है उस पे मोहरें लगवा लो। दौलत मनवानी है, रिज़्क़ मनवाना है, इज्जत मनवानी है, तस्बीह मनवानी है, लुक़्मे मनवाने हैं, सजदे मनवाने हैं, राहत मनवानी है, आफियत मनवानी है, आने वाली बलाएं टलवानी है, जहदिल बला वदार के शका वसूल कज़ा व शमाततिल आदा मनवानी है। जो मनवा लो वो लम्हे, थोड़ा सा लम्हा, कितना मुबारक लम्हा है। आपको ये कौन बताता है? मैं नहीं कहता, कोई नहीं बताता, पर ये रिवाज खत्म हो गया है। एतकाफ वाले मैं हजरत की बैत से पहले 84 में बैत हुआ हजरत से, 84 में हजरत की बैत से पहले मैं एक मस्जिद में एतकाफ बैठा। मुझे याद है उस दिन भी आपने बेटों से कह रहा था, बेटो ये तस्बीह खाने का एतकाफ देखता हूं, तो मुझे मेरे ख्याल में अल्लाह ने बिठवाया था। सुबह होती, फजर की नमाज पढ़ते, और फजर की नमाज के बाद एक साथ थोड़ा सा कुरान का तर्जमा बयान करते, और सारा दिन ना कोई वारिस ना कोई बताने वाला कि एतकाफ में आने का मकसद क्या है। और मेरी इशा होती और तरावियों के बाद कुरान का खुलासा, 20 मिनट के बाद फिर फारिग। दिन ही नहीं कटते थे। यहाँ तो वारिस हैं आपके, आप खुशकिस्मत हैं। यहाँ तो कदम कदम पे संभालने वाले। दोपहर को दस्तरखान रूहानी बिछेगा, असर को दस्तरखान रूहानी बिछेगा, जोहर से पहले दस्तरखान रूहानी बिछेगा। यहाँ लेने वाले, यहाँ संभालने वाले, यहाँ दर्द रखने वाले, यहाँ गम करने वाले। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, दो सजदों के दरमियान वरहमनी वआफ़िनी, इसके कमालात सुन लिए। अब एक और चीज सुन लें, कोई भी अमल बगैर वजू के नहीं होता। मुझे आज जिंदगी के 16 साल गुजर गए हैं, जिसने भी वजू की दुआ पढ़ी है, बड़ा मकान भी बड़ा है मिला है, कर्जे भी उतरे हैं, विलायत का ताज भी मिला है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ंबी ववस्सिअली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, छोटी सी को फरमाया जो वजू के हाथ धोते हुए पढ़ ले बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, बस क्या याद रह गया? बिस्मिल्लाह जो पढ़ेगा, जब तक वुजू रहेगा, फरिश्ते इसके दाएं बाएं ऐसे घेरा डाल के नेकियां लिखते इसके नामे अमल भर देंगे। और जो बंदा वुजू के दौरान ये दुआ दिल ही दिल में पढ़ता रहेगा, अगर लैट्रीन में वुजू बेसन है दिल में, वरना वुजू खाने जुबान में पढ़ना, जुबान में ऊंचा नहीं पढ़ना। ये अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ंबी ववस्सिअली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। नहीं है याद बेकरार हो जाओ, नहीं है याद बेचैन हो जाओ, नहीं है याद किसी के पीछे पड़ जाओ, तेरी मेहरबानी मुझे याद करा दे। बड़ा घर, वसी रिज़्क़, विलायत के ताज, रूहानियत का बेताज बादशाह, रूहानियत का शहनशाह अल्लाह इसको बना देगा। जो ये दुआ पढ़ता है, कितने बेशुमार ने कहा हमारे घर नहीं थे, घर दिया, कितने बेशुमार ने कहा कर्जे उतर गए, कितने बेशुमार ने कहा रूहानियत और अल्लाह का फैज़ और करम मिला। हमने तो पल पल में। और
ایک چیز اور ہے، وضو کے 3 گھونٹ جو بندہ پیے گا روزے کے ساتھ منہ میں ڈال کے نکال دینا، مشق پوری کرنا، ہاں عمل نہیں چھوڑنا۔ وضو کے 3 گھونٹ، غصے کا علاج، ہائی بلڈ پریشر کا علاج، موہروں جوڑوں کا علاج، کمر درد کا علاج، لا علاج بیماریوں کا علاج۔ میرے کملی والے نے فرمایا، حدیث کی روایات موجود ہیں، میری کوئی بات بغیر سند کے نہیں ہوتی، ہر چیز کا حوالہ موجود ہے اور مستند صحیح حوالہ موجود ہے۔ وضو کے 3 گھونٹ، آخری اشرہ ہے کر لیں مشق، آخری اشرہ ہے لے لیں بھر لیں جھولیاں، آخری اشرہ ہے اللہ سے منوا لیں، اس نماز پہ محنت کر لیں، اس تسبیح خانے کے قیام پہ محنت کر لیں، اور روزہ رکھ لیں، روزہ آخری اشرے میں روزہ رکھ لیں، زبان کا روزہ، موبائل کا روزہ، باہر نکلنا او بالکل نہیں، چھت بڑی ہے جی چاہے وہاں ماشاءاللہ، آخری اشرہ اس دل کو منائے، اے دل مان جا، ساری عمر قبر کی کوٹھڑی میں رہنا پڑے گا، ساری عمر قبر کی کوٹھڑی میں رہنا پڑے گا، تو مان جا، اگر نہیں مانتا تو پھر تیری مرضی ہے، وہ مان جا۔ اس نماز پہ محنت کرنی ہے، نماز کے قیام پہ محنت کرنی ہے، نماز کے رکوع پہ محنت کرنی ہے، نماز کے سجدوں میں محنت کرنی ہے۔ اے اللہ اب تک یہ سمجھا کہ نماز سے جنت ملے گی، 100% ملے گی، جنت سے پہلے بھی جنت بنے گی، دنیا جنت سے پہلے بھی دنیا جنت بنے گی، اور دنیا خیر بنے گی، اور دنیا راحت بنے گی، اور دنیا رحمت بنے گی، اور دنیا برکت بنے گی، اور میرے کام بنے گے، اور میری مشکلیں ٹلیں گی، اور میرے مسائل حل ہوں گے، اس نماز کی وجہ سے، ان تراویحوں کے سجدوں کی وجہ سے، اس 2 نفل حاجت کی وجہ سے، اس اشراق چوائس کی وجہ سے، ان سنتوں کی وجہ سے، ان سجدوں رکوع کی وجہ سے میرے کام بنے گے۔ اب تک کے پچھلوں کے کام بنے ہیں، میرے کیوں نہیں بن سکے؟ مجھے مانگنا نہیں آیا، مجھے منوانا نہیں آیا، مجھے لینا نہیں آیا۔ آج تسبیح خانہ تیرا شکریہ، تسبیح خانہ تیرا شکریہ، تو نے مجھے یہ غم دے دیا، تسبیح خانہ تیرا شکریہ، تو نے مجھے سلیقہ دے دیا، تسبیح خانہ تیرا شکریہ، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ تسبیح خانہ تیرا شکریہ، تو نے غم دیا ہے، تو نے زندگی میں جینا مرنا سکھایا ہے، تو نے زندگی کا سلیقہ دیا ہے، تسبیح خانہ تیرا شکریہ۔ بلاتا بھی ہے، منتیں کر کے کھلاتا بھی ہے، ہر جگہ آخری اشرے کے لیے فیسیں ہیں، پیسے ہیں، آخری اشرے کے لیے پیسے جمع کرانے پڑتے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ یاد رکھیے گا، جو آج بھی رزق آپ نے اپنا مقدر کھایا، میرا نہیں، آپ نے اپنا مقدر کھایا، جو رزق آئندہ کھائیں گے، نہ صدقہ نہ خیرات نہ زکات نہ عشر ہے، کیوں؟ آپ میں بے شمار مالدار ہیں، مالداروں کو صدقہ لگتا ہی نہیں ہے، مالدار تو خود صدقہ دیتے ہیں۔ اس نماز پہ محنت کریں، رکوع سجدے قیام پہ محنت کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، وہ ہمیشہ اپنے شہر میں اعتکاف نہیں کرتے تھے۔ کئی سالوں کے بعد کسی نے پوچھا، حضرت آپ اعتکاف کے لیے دور جاتے ہیں؟ فرمایا، جہاں میں دیکھتا ہوں 10 کا مجمع نہ ہو، 20 کا نہ ہو، سینکڑوں کا مجمع ہو، میں وہاں جاتا ہوں۔ 10 لوگوں کا مجمع نہ ہو، 20 لوگوں کا مجمع نہ ہو، جہاں سینکڑوں کا مجمع ہو، میں وہاں جاتا ہوں، اور وہاں جا کے اعتکاف کرتا ہوں، اور وہاں جا کے نماز تسبیح ذکر اور وہاں کی محفلوں میں شامل ہوتا ہوں۔ پوچھا، حضرت کیوں؟ فرمایا، کوئی خضر ہو، کوئی ولی ہو اس مجمع میں، کوئی غوث ہو، کوئی قطب ہو، میری نظروں میں تو وہ عام آدمی ہے، رب کریم کی نظروں میں وہ پہنچا ہوا ہے، بس اس کی ایک نظر لگ گئی، یا جھوٹا کھا لیا، یا اس کا بچا ہوا کھا لیا، یا اس کا سایہ پڑ گیا، یا اس کے قریب سے گزر گیا، یا اس کے پیچھے نماز پڑھ لی، یا اس نے میرے پیچھے نماز پڑھ لی، یا دائیں بائیں، بس میں رنگا گیا۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا، وہ وضو کر کے اٹھا تھا، اس کی وضو کی جگہ پہ میں نے وضو کر لیا، تو بھی میں رنگا گیا، میں آباد اور شاد ہو گیا، میرے کام بن گئے، میرے مسئلے حل ہو گئے، میری مشکلیں دور ہو گئیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہے، مسلمان مومن کے بچے جھوٹے میں شفا ہے۔ روزے دار سے بڑا مومن کون ہوگا؟ جو ہجرت کر کے آئے اس سے بڑا مومن کون ہوگا؟ رات میں نے ایک بات کہی، آج صبح وہ دہراتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اولیاء کی صحبت میں جاؤں اور ولیوں کی صحبت میں جاؤں، جب کتابوں کا رواج بڑھ جائے گا اور صحبت کا رواج ختم ہو جائے گا، کیونکہ جتنے صحابہ بنے ہیں یہ کملی والے کی صحبت کی وجہ سے صحابہ بنے ہیں۔ صحابی جو بنے ہیں اور صحابہ کے بعد جتنے بڑے بڑے اولیاء آئے، 40 سال ایک ہی وضو سے عشاء اور فجر پڑھی، 40 سال رات کا قیام، 40 سال دن کا روزہ رکھا، کیا کوئی بندہ کائنات کا ان کو صحابی کہہ سکتا ہے؟ بولو، کہہ سکتا ہے؟ بولو، اس لیے کہ انہوں نے کملی والی کی صحبت نہیں پائی۔ آج کتابوں کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے، یہ صحبت کا کچھ نہیں سمجھا جاتا۔ ایک چیز یہ ہے، فرمایا اولیاء کی صحبت میں جاؤ، اولیاء کی صحبت میں جاؤ۔ کوئی کھڑا ہو کے کہے یہ تسبیح خانے میں بیٹھے ہوئے سارے اولیاء ہیں، آپ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ آؤ پھر میں ایک چیز بتاتا ہوں، ایک موتی دیتا ہوں۔ فرمایا، جہاں 11 آدمی جمع ہو جائیں اور جن کا مطلوب صرف ایک اللہ ہو، کیا ہو؟ آپ کس لیے آئے ہیں یہاں؟ آپ کا مطلوب کیا ہے؟
آپ کا مقصود کیا ہے؟ آپ کی منزل کیا ہے؟ آپ کی تلاش کیا ہے؟ جن کا مطلوب صرف اللہ ہو. 11 آدمی اگر جمع ہو جائیں، میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا، خواتین بھی مرد بھی، 11 آدمی اگر جمع ہو جائیں اور جن کا مطلوب اللہ ہو. اب اگلی خوشخبری سنیں اور دل آپ کے باغ باغ ہو جائیں. فرمایا وہ 11 آدمی ایک اللہ کے ولی کی جگہ پہ ہوتے ہیں، ایسے ہے جیسے ایک اللہ کا ولی ہے، اور ایسے ہے جیسے ایک اللہ ولی کی صحبت میں ہے. اور وہ 11 آدمی ایک اللہ کے ولی جتنی کفایت کرتے ہیں اور ایک اللہ کے ولی جتنی صحبت دیتے ہیں، اور ایسے ہے جیسے ایک اللہ کے ولی کی صحبت میں ہے. یہاں تو بے شمار 11 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 11 لوگ جمع ہو جائیں جن کا مطلوب صرف کیا ہو؟ اللہ ہو. وہ ایک اللہ کے ولی کا بدل ہوتے ہیں. بس ختم. یہ چلو یہ سادہ لفظ یاد رکھ لیں. وہ ایک اللہ کے ولی کا بدل ہوتے ہیں. فرمائے جا اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھ. اور پھر مجھے کئی لوگوں نے بتایا اس مجمع کے وسیلے سے جب بھی ہم نے گڑ گڑا کے دعا کی ہے، مولا کوئی دکھیارا، کوئی غم کا مارا، کوئی آہوں اور سسکیوں کا مارا، کوئی توبہ